خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج 29 نومبر اور ہفتے کا دن ہے۔ آپ کی خدمت میں سویڈن کے حالات حاضرہ، خبریں اور یہاں کے جو اپڈیٹس ہیں ان سب کا مجموعہ سویڈن کی ڈائری کی صورت میں پیش ہے، جس میں سویڈن سے 12 اہم خبریں اور رپورٹس شامل ہیں، جو نہ صرف سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ دنیا بھر میں جو لوگ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے ان میں کئی جو ہے وہ اہم دلچسپی کا باعث خبریں ہوں گی۔ تو جناب چلتے ہیں بلا تاخیر، چونکہ نیوز کافی ہیں تو ہم جو ہے وہ نیوز کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو ہے وہ انفلوئنزا وائرس کی ایک نئی جو قسم ہے کہ وہ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے، اور حکام نے لوگوں سے جو کہا ہے کہ وہ تیار رہے، کیونکہ یہ انفلوئنزا اس سال کافی پھیل سکتا ہے، اور اس میں جو لوگ صحت کی وجہ سے جن کو رسک گروپ میں رکھا گیا ہوتا ہے وہ، یا جو عمر رسیدہ لوگ ہیں جو 65 سال سے زیادہ، انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ویکسین لیں۔ تو یہ نہ صرف سویڈن میں بھی بلکہ شمالی یورپ اور باقی ملکوں میں بھی انفلوئنزا کی اس نئی قسم سے جو ہے وہ لوگوں کو صحت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو حکومت ہے، پولیس کو لوگوں کی نگرانی کے لیے، خصوصاً جو مجرمین ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، ان کی شناخت کے لیے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کی اجازت دے رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پولیس کو مطلوب ہوں، ان کی تلاش کرنی ہو، یا جو لاپتہ افراد ہوں، ان سب کا جو ہے وہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے انفارمیشن لے کے پتہ لگایا جا سکے۔ لیکن اس پہ جو ہے وہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہ لوگوں کی جو ذاتی زندگی ہے، آزادی ہے اور پرائیویسی ہے، اس پہ یہ بہت بڑا حملہ ہے، تاکہ لوگ جو ہے اب وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اب پولیس کی اس زد میں ہوں گے۔ تو ناظرین سے میں چاہوں گا کہ وہ اپنی رائے دیں کہ کیا پولیس جو ہے مصنوعی ذہانت کو جو استعمال کرنا چاہتی ہے لوگوں کی شناخت کے لیے، کیا یہ درست ہے، یا آپ اس کو اپنی پرائیویسی پہ حملہ تصور کرتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو یہاں کا ٹیکس کا ادارہ ہے اسکاتے ورکت، انہوں نے 40 ریسٹورنٹس جو ہیں وہاں پہ چھاپے مارے، اور 80 ملازمین جو ہیں ان کو جرمانہ عائد کیا ہے۔ جرمانہ عائد یہ کیا ہے کہ ان کو جو ٹپ ملتی ہے اس کا انہوں نے اپنے ٹیکس ڈیکلیریشن میں ذکر نہیں کیا، اور سویڈن میں عمومی طور پہ ٹپ دینے کا رواج بہت کم ہے، لیکن بعض ریسٹورنٹ پہ لوگ ٹپ دیتے بھی ہیں۔ اور جو ٹیکس کا محکمہ ہے اس نے کہا جی کہ یہاں پہ قانون واضح ہے، جو بھی آپ کی آمدنی ہے آپ نے بتانی ہے، جو آپ کو ٹپ مل رہی ہے یہ بھی آپ کی آمدنی ہے، آپ نے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے۔ تو جن لوگوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ان کو انہوں نے فائن کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ رقم جو بنتی ہے 3.8 ملین جو ہے سویڈش کرون ہے، بہت بڑی رقم ہے، اور اب ان 80 لوگوں کو جو ہے وہ فائن ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ تو یہ بھی بڑی ایک عام چیز ہے۔ اگلی جو خبر یہ ہے کہ یہاں پہ 4000 کے قریب ایسے لوگ ہیں، حکومت نے کہا ہے کہ جنہوں نے سویڈن کی ریاست سے کروڑوں کے جو ہے وہ فائدے لیے، لیکن ان کے جو فائدے لینے کا جو سلسلہ تھا وہ قانون کے مطابق نہیں تھا، یعنی انہوں نے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس دے کے، جعلی آمدنی شو کر کے جو ہے وہ، اور ان کا تعلق جو ہے وہ گینگز کے ساتھ ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس پیسے کو اپنے مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ 3.6 ارب سویڈش کرون جو ہے اس کا انہوں نے جو ہے وہ حکومت کو نقصان پہنچایا، جو تو یہ سویڈن کے فلاحی نظام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اگر اتنے بڑے فلاز ہیں تو حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ عوام کے جو ٹیکسز کا پیسہ ہے اگر وہ اس طرح سے جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں جائے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اگلی ہم بات کرتے ہیں سویڈن میں اسکولوں میں مذہبی بنیادوں پہ جو ہے وہ امتیازی سلوک جو ہے وہ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ اساتذہ کے ساتھ بھی ہے، اور یہاں پہ جو ادارہ ہے جو امتیازی سلوک کے حوالے سے متسب کا، اس نے یہ رپورٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ زیادہ تر اس میں مسلمان اور یہودی بچے ہیں، لیکن دیگر مذاہب کے بچے بھی شامل ہیں، اور اسکول کا سسٹم ان کو روکنے کے لیے ناکام ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ بچوں کے ساتھ یا اساتذہ کے ساتھ مذہب کی بنیاد پہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں یا وہ کام کی باقی جگہوں پہ امتیازی سلوک نہ ہو۔ ایک مرتبہ پھر ہم خبر یہ دیں گے کہ 40 ملین سویڈش کرون کے فائدے ان لوگوں نے لیے ہیں جو سویڈن میں نہیں رہ رہے، ان کو سویڈن سے وہ چلے جاتے ہیں، اور لیکن یہاں کے سسٹم کو وہ یوز کرتے ہوئے
2023 میں کم از کم 40 ملین سویڈش کرون ایسے لوگوں کو ادا کیے گئے ہیں جن کے پاس رہائش کا قانونی حق نہیں تھا. تو یہ مختلف اداروں سے جو غلط ادائیگیاں پکڑی گئی ہیں، سسٹم نے اس کو چیک کیا ہے، تو اب وہ اپنے اس نظام کو مزید بہتر کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکے. اگلی خبر سویڈش ایجوکیشن کے حوالے سے ہے. حکومت نے جو تارکین وطن یہاں آتے ہیں اور سویڈش زبان سیکھتے ہیں، SFE سویڈش فار امیگرینٹس، اس کے لیے اور اس کے بعد جو تعلیم بالغاں ہوتی ہے وکس، وہاں پہ جو لوگ پڑھتے ہیں، اس کے لیے ایک مکمل انکوائری سسٹم رکھا ہے تاکہ جو سویڈش زبان کا معیار بہتر ہو. جو طلبہ چھوڑ دیتے ہیں درمیان سے پڑھائی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جعلی گریڈز تو نہیں ملتے کسی کو، جو ہے وہ سرٹیفکیٹ تو غلط طریقے سے نہیں ملتا، نجی کمپنیاں کس طرح سے اس سسٹم کو استعمال کر رہی ہیں، حکومت ان کو فائنانس کرتی ہے، کیا ان کی پڑھائی کا معیار صحیح ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے 2027 میں حکومت کو رپورٹ مل جائے گی تاکہ جو ہے وہ سویڈش زبان سکھانے کا سلسلہ جو ہے اس کی خامیوں کو جو ہے وہ دور کر کے اس نظام کو بہتر کیا جائے. آپ لوگ بھی ظاہر یہاں پہ آ کے سویڈش زبان سیکھیے. آپ اپنی رائے، مشورہ، اپنے تجربات جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ SFE کا جو معیار ہے اس کو اور بہتر کرنا چاہیے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ آپ کی رائے بہت اہم ہوگی. اگلی خبر جو ہے ناب یہ ہے کہ یہاں پہ بجلی کی جو کمپنیاں ہیں وہ اس کا نیٹ ورک فیس جو ہے وہ ایل آویفت کی ہم جو دیتے ہیں نیٹ ورک کی، اس میں جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں. اور اس میں جو 3 یہاں بڑی کمپنی ہیں ان میں سے جو 2 ہے واتن فال، وہ 14% اضافہ کر رہی ہے، اور ایلویو وہ جو ہے وہ اس پہ کر رہی ہے جناب 5%. تو یہ 2 بڑی کمپنیاں ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسری اور کمپنی بھی ہے ایون، اس نے ابھی بتایا نہیں ہے. تو اس طرح کا جو اضافہ ہے اس سے گھریلو صارفین پہ بوجھ بڑھے گا. جو لوگ ولاز میں رہتے ہیں ان کو تقریباً 130 کرون مہینے کے زیادہ دینے پڑیں گے. جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ان کو 35 کرون، اور یہ 10 سالوں میں 60% اس پہ اضافہ ہوا ہے. کمپنیاں کہہ رہی ہیں جی کہ ہمیں گریڈ اور اپنا سسٹم جو ہے وہ لائنوں کا یہ وہ اخراجات ہمارے یہاں امپروو کرنا ہے، اس لیے میں جو ہے وہ یہ بڑھانا پڑ رہا ہے. لیکن جو توانائی کی وزیر ہیں ببوش، انہوں نے کہا جی کہ ہم کمپنی سے بات کریں گے کہ اس طرح سے لوگوں پہ، گھریلو صارفین پہ جو ہے وہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، اور وہ کیوں بڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال اس معاملے میں جو ہے اپنی مداخلت کا جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گی. اور صحت کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو دل کا جو دورہ ہے اس سے جو لوگوں کی جو ہے اموات ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ، وہ کافی کم ہوئی ہیں. اور کچھ علاقوں میں تو جیسے اسٹاک ہوم کا علاقہ ہے اس میں تو کافی زیادہ کم ہوئی ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں جو ہے وہ ابھی بھی زیادہ ہے، جس میں خصوصاً جو شمالی علاقہ ہے. تو حکومت اب پلان تیار کر رہی ہے کہ تاکہ ان علاقوں میں بھی یہ اموات کم ہوں اور تمام ملک میں شہری دیہاتی علاقوں میں جو ہے وہ ایک جیسا سلسلہ ہو. اور جناب کل جو جمعہ تھا، فرائیڈے تھا، وہ ایک بلیک فرائیڈے تھا، اور اس حوالے سے پہلے بھی میں نے کئی ولاگز میں کہا کہا گیا ہے کہ جو چیزوں کے ریٹ پرانے ہی ہوتے ہیں اس پہ وہ نئی لگا دیتے ہیں قیمت، اور اس طرح سے بنیادی طور پہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن شو کرتے ہیں فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ نے کل اگر خریداری کی ہے بلیک فرائیڈے کی، تو آپ بتائیے کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ کیا واقعی قیمتیں کم تھی یا کچھ کمپنیوں نے ایسے ہی لوگوں کو کیا؟ اور آن لائن کمپنیاں بھی خصوصی طور پہ ایسا کرتی ہیں. تو آپ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور لکھیے گا بلیک فرائیڈے کے حوالے سے. اور اگلی خبر جو ہے بچوں کے کھلونوں کے حوالے سے، کہ بچوں کے اگر آپ کھلونے خریدیں تو ان کو بھی اچھی طرح سے چیک کریں، کیونکہ یہاں پہ یورپی یونین کا جو ادارہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے، انہوں نے کہتا ہے کہ بہت سے جو مٹیریل ہے کھلونوں کا، اس میں بچوں کی سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان کا ہارمون سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ کیمیکلز اس طرح کے یوز ہوتے ہیں. تو اب اس پہ جو سویڈن کے وزیر صحت ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب بچوں کا تحفظ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو اس چیز کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. لیکن جو آن لائن چیزیں خریدی جاتی ہیں جیسے تھیمو سے، شین سے، دوسری جو چیزیں، وہ اس EU ریگولیشنز میں نہیں آتے، تو وہاں سے چیزیں خریدتے وقت آپ کو مزید جو ہے وہ احتیاط کرنا ہوگی. بہرحال یہ بچوں کی صحت کے حوالے سے بڑا اہم ہے. اور بچوں کے حوالے سے ہی آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو مقبول کریکٹر ہے آسٹریڈ لنگرن کا لکھا ہوا پپی لانگسٹروم، اس کی جناب 80 سال ہو گئے ہیں. وہ 80 سال پہلے نومبر میں پہلی اس کی کتاب چھپی تھی، اور 1945 میں
تو اب جناب یہ دنیا کے تقریباً 80 سے زیادہ زبانوں میں پپی کی کتاب جو ہے ترجمہ ہو چکی ہے، اس پہ ویڈیوز بنی ہیں، بچے بہت پسند کرتے ہیں۔ آج کا یہ جو ولاگ ہے، سویڈن کی ڈائری ہے، اوور آل اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔